الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قابل قدر جناب احسان احمد صاحب، جناب اقبال افضل صاحب، پروفیسر مسعود الرحمان صاحب، جناب نقی احمد صاحب، پروفیسر ربان صاحب، پروفیسر نظامی صاحب، ابو الحسن صاحب، عاصم صدیقی صاحب، پروفیسر اکبر صاحب اور دوسرے تمام قابل قدر، قابل عزت موجود حضرات، یہ ایک غیر معمولی سی نشست ہے اور اس کو غیر معمولی طور پر ہم اور آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ہے، کوئی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے، اور ایسا نہیں کرنے کے پیچھے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو چیز فطری طور پر نشو و نما اختیار کرتی ہے، جس میں فطرت پائی جاتی ہے، وہ بڑی نیچرل اور صحیح اور انسانی زندگی سے قریب ہوتی ہے بنسبت میک اپ کے۔ میک اپ کرنے سے حقیقت چھپ جاتی ہے اور بعض دفعہ حقیقت کے خلاف چیز سامنے آ جائے کہ میک اپ ہٹے تو آدمی کی حقیقت کا وہ تصور ضائع ہو جائے کہ ہم تو ایسا سوچا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسی چیز کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے اور کس کو پڑ جائے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر بھی ہم اپنے زندگی کا کاروبار چلا لیں۔ اس لیے دو وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہو رہا ہے۔ سلسلہ ایک بہت چھوٹی سی تنظیم ہے، لوکل سی تنظیم ہے۔ اس میں بہت بڑے سے مراد یہ ہے کہ جو سچ مچ بڑے ہیں، اور بڑے سے مراد یہ ہے کہ صاحبان علم، صاحبان دولت، صاحبان عہدہ، صاحبان پہچان، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ بہت معمولی لوگ ہمارے آپ کے جیسے اس میں شامل ہیں، اور یہ ایک نیچرل گرو کرنے والی ایک انجمن ہے، چھوٹا موٹا کام کرتی ہے، چھوٹی چادر ہے اس کی، اور آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ کوئی دور کی کوڑی نہیں ہے کہ جس کو ہم محسوس کریں کہ کیا ہے بھائی، کیسے ہے بھائی، کچھ نہیں، جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کی استعانت، مدد، تعاون اور خلوص کے تحت چلتی ہے اور پروان چلتی ہے۔ اس نے کئی ایسے کام کیے جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں کیے گئے تھے، یا پھر اس پیمانے پر نہیں کیے گئے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے ایسا کمپٹیشن کرایا جس میں مدرسہ اور اسکول کے بچے ایک ساتھ میں، یہ کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ انٹر مدرسہ اور انٹر اسکول کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے، اگر مدرسے کا ہوا تو خالص مدرسے کا ہوا، اسکول کا ہوا تو خالص اسکول کا۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلنے، ایک شہر میں چلنے اور ایک سن و سال کے بچوں کے ذریعے چلنے کے باوجود بھی یہ المیہ ہے کہ دونوں کا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ ہم نے مان لیا ہے کہ دیوار پھینک دی گئی۔ بعض دفعہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ حکومت، سرکار یا پالیٹکس ایک نہیں ہونے دیتی، لوگوں کو بانٹ رہی ہے، لیکن بغیر سرکار کے انٹرفیرنس کے ہم بھی بانٹ رہے ہیں، انجانے اسکول اور مدرسے کو بالکل الگ الگ کر دینا اور دونوں کو ایک ملک بنا دینا کہ اس کی سیما سے کوئی ادھر نہ جائے اور اس کی سیما سے کوئی ادھر نہ جائے۔ سلسلہ نے اس کو بانٹا، کم کیا، ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلسلہ نے پرسوں نعتیہ مشاعرہ کرایا، جس میں نعتیہ مشاعرے پر گفتگو بھی ہوئی۔ عموماً مشاعرہ شعر سے شروع ہوتا ہے، شعر پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ سلسلہ نے لگ بھگ 12 برسوں سے زیادہ تک نعتیہ مشاعرہ کرایا، اور نعتیہ مشاعرے سے پہلے ایک
خطبہ کرایا، نعتیہ مشاعرے کی اہمیت، نعت گوئی کی اہمیت، نعت کا کردار معاشرے میں یہ تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ اور بڑے کام سلسلہ نے کیے، مثلاً الگ الگ مسلک کے لوگوں کو کیسے ایک ساتھ بیٹھایا، یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اچھا کبھی ایک بار کسی نے کر لیا ہو، پابندی کے ساتھ ہر سال کیا جائے، یہ سلسلہ کی شناخت اور پہچان بنی کہ ایک دسترخوان پر، ایک ٹیبل پر اہل حدیث، اہل سنت، اہل دیوبند، اہل بریلوی، خانقاہی، اہل تشیع ایک ساتھ بیٹھے، مل کے بات کیا، گھنٹوں گفتگو کیا، کسی نتیجے تک پہنچے۔ ممکن ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بہت کامیاب نہ ہو سکے ہم، یاد رکھیے دین اور دنیا دونوں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تم سے اور ہم سے پرسش بھی اس بات کی ہوگی کہ تم نے اسٹرگل کتنا کیا، اسٹرگل کا نتیجہ کیا ہوا، یہ تو کبھی اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ہم سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اسٹرگل کا سوال ہوگا، اور سلسلہ میں یہ اسٹرگل کیا، آپ نے کیا۔ یہ چند مثالیں تھیں، اب ایک اور مثال سامنے آئی کہ کووڈ نے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھایا، اور کووڈ سے جس نے سبق نہیں لیا وہ شاید ہماری دنیا کا بدترین انسان ہے۔ کووڈ نے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ جتنی نفرتیں ہم لوگوں نے پوس رکھی تھی، ذات کی، مسلک کی، مذہب کی، زبان کی، ریجن کی، وہ ساری چیزوں کو جس نے ڈھا دیا وہ کووڈ ہے، اور ہم کو سکھا دیا کہ یہ جتنے قسم کی تفریق تم کرتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ تفریق صحیح نہیں ہے، ورنہ مسلمان کا انفیکشن ہندو کو نہ لگتا، اور ہندو کا انفیکشن مسلمان کو نہ لگتا، اور ایشین کا انفیکشن یورپین کو نہ لگتا، یورپین کا انفیکشن ایشین کو نہ لگتا۔ دیوبندی بھی بیمار پڑا، بریلوی بھی بیمار پڑا، شیعہ بھی بیمار پڑے، ناستک بھی بیمار پڑا، آستک بھی بیمار پڑا۔ اس نے ایک سبق سکھایا کہ تم ہزار اپنے آپ کو بانٹ لو، ہو تم ایک۔ اور اسی نے یہ سبق سکھایا ہم لوگوں کو کہ ہمارے پاس اپنا دامن اور اپنی چادر کے مطابق کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے کام کر سکیں۔ تو ایک چیز ابھی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، دیکھیے کب تک بچتی ہے۔ ہم لوگ تو دن رات نفرت کا راگ الاپ رہے ہیں، اور نفرت کو پسند کرتے ہیں، نفرت کو ووٹ دیتے ہیں، نفرت کو راجا بناتے ہیں، نفرت کی پرجا بنتے ہیں۔ کب تک اس کو بچا پائیں گے؟ اور وہ چیز ہے علاج۔ جس دن علاج میں بھی نفرت آ گئی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ ڈاکٹر، دوا، اسپتال، کہیں کہیں نفرت چھوئی ہے اس کو، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ ہے، اللہ بچا کے رکھے۔ کہ ایک ڈاکٹر جس وقت کلائی پکڑتے ہوئے اگر ذات پوچھ لے اور مذہب پوچھ لے تو قیامت کا دن ہوگا، اور وہ شاید ہم سو کالڈ مذہبی لوگوں کے لیے مر جانے کا دن ہوگا کہ ہم یہ بھی نہ کر سکے کہ مریض کے مذہب کو صرف یہ بتا پاتے کہ مریض ہے اور ضرورت مند ہے۔ یہ بھی اللہ محفوظ ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ مجھے حضور پاک علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ آپ لوگ اہل علم ہیں اور ہم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، دن رات آپ بولتے ہیں، تقریر سنتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی کہتے وقت ہم دوسرے سے ان کو چھیننے کا حق رکھتے ہیں، نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو وہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ قرآن کا پہلا جملہ تو ہم کو یاد ہے، نبی کا پہلا جملہ، اس کو حدیث کی زبان میں، حدیث کی ٹرمینالوجی میں اس کا ایک نام ہے مسلسل بالاولیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سب سے پہلے سنی گئی حدیث، وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ارحموا علی من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، ارض والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو۔ یہ رسول اللہ کا پہلا جملہ ہے۔ اور جو چیز آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، جی ہاں،
اور اسلام میں دوسری بڑی عبادت یہ ہے کہ زمین والوں پر حق ہو. یہ اگر آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے تو اس دین کا نام اسلام ہوگا. اور اگر کوئی دین آپ کو نفرت سکھاتا ہے، 1000 بار بھی کہے کہ اسلام ہے تو اسلام نہیں، اور وہ دین بھی نہیں، وہ جانوروں کا دین، وہ شیطانوں کا دین. سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک ایمبولینس، کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک ایمبولینس ہو اور ایک آکسیجن کا سلنڈر، ایک کو کم سے کم، اور بھی ہو تو وہ بڑی بات ہے. پہلے سوچا گیا کہ اتنا بڑا خواب ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارا سالانہ بجٹ تو 3 سے 4 لاکھ کا ہے، اور اس 7 لاکھ کی گاڑی کے بارے میں ہم سوچے کہ کیا ممکن ہوگا؟ پتہ نہیں وہ کون ساتھ تھی. احسان صاحب جیسے لوگ، اقبال افضل صاحب جیسے لوگ، ہمارے شیخ صاحب، حنیف شیخ صاحب، ہمارے پروفیسر اکبر صاحب، مسعود الرحمان صاحب کی دن رات کی جتن، ظفر سلطان محی الدین صاحب بیچارے گاڑی بھی نہیں رکھتے، پیدل چل کے آتے ہیں، اس فکر کو لے کے آتے ہیں اور بانٹ کے جاتے ہیں. مجیب انصاری صاحب، نوشاد جو سلسلہ کے سیکرٹری ہیں، شمیم ہاشمی صاحب، شفیع صاحب، ابو الحسن صاحب، اور کچھ نام ممکن ہے کہ ہم بھول رہے ہیں، نقی صاحب. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اور اس میں سب نے کوشش شروع کی. کسی نے 2 دوست کو جوڑا، کسی نے 4 دوست کو جوڑا، کسی نے رشتہ داروں کو جوڑا. بہت بڑا کام بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ چھوٹا کام بھی ہو سکا، یہ بہت بڑی بات ہے. حنیف شاہ صاحب ہر ہفتے 10 دن پر ٹوکتے تھے کہ کیا ہوگا، کیا کیا جا سکتا اور کیا کریں. اقبال افضل صاحب، جاوید صاحب ابھی موجود نہیں، شاید راستے میں ہو، اور جاوید صاحب کی اہلیہ ممتاز جو سابق کونسلر ہے، ان سب کی ملی جلی فکر، سب کی کوششوں سے یہ بوند بوند تالا بھرا. پھر جا کے گاڑی اٹکی کے ساتھ اتنا پیسہ آپ کہاں ہے کہ پورا ہم پیمنٹ کر سکیں. تو اس نے ایک صورت نکالی کہ پہلے آپ 1 لاکھ روپے جمع کر دیجیے، ہم رجسٹرڈ کر لیتے ہیں آپ کو، تاکہ بڑھی ہوئی رقم آپ پر عائد نہ ہو. سلسلہ نے کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھایا کہ چلیے 1 لاکھ روپیہ سلسلہ کے اکاؤنٹ سے اس میں دے دیا جاتا ہے. پھر اس کو کور کر لیا. لیجیے صاحب، آج وہ دن آ گیا کہ ہم لوگوں کے پاس، سلسلہ کے پاس، پٹنہ سٹی کے پاس، پٹنہ والوں کے پاس اپنی ایک ایمبولینس. ابھی تو ضرورت فوراً نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یاد کیجئے وہ دن جب 500 روپے کے لیے ایمبولینس بلاتے تھے اور 5000 مانگتا تھا، اور آدمی کہتا تھا کہ لے بھیا جلدی کر. وہ بھی نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ایمبولینس بلائی گئی، وہ ایمبولینس آ گئی، اس نے 2 گنا رقم مانگی تھی، وہ بھی دیا جا رہا. ایک بیگ ایمبولینس والا بیگ کر کے بھاگنے لگا. تو پوچھا گیا کہ تم بھاگ کیوں رہے؟ تو اس نے کہا کہ پازیٹیو ہے کیا؟ وہ پازیٹیو ہے تو 5 گنا بھی دیجیے تو ہم نہ لگیں، ہم چلیں. تب اس کو سمجھا بجھا کے روکا گیا اور سرٹیفکیٹ منگائی گئی، اس کی جانچ کی جس میں نگیٹو تھا، تب اس نے الاؤ کیا کہ آپ. شاید یہ معمولی واقعے کے علاوہ بھی کتنا واقعہ آپ خود جانتے ہو. ایسی صورتحال میں آج ایمبولینس سلسلہ کے پاس آ گئی ہے، اور سلسلہ اپنے اس ایمبولینس کو آج ہم سب مل کر اس کو قوم کو حوالے کرنے جا رہے ہیں. قوم کو حوالے کرنے جا رہے ہیں، قوم کو دینے جا رہے ہیں. ہم سب گویا اپنے لیے اس کو ممکن کرنے جا رہے ہیں. ہم سب اپنے لیے اس کو پتہ نہیں کون نہیں جانتا نہیں کہ کون لیٹے گا اس کو. ایک ڈرائیور رکھا گیا ہے، اور جو سرکاری قوانین ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ایمبولینس میں اب ضروری ہو گیا ہے کہ ایک آکسیجن سلنڈر بھی ہو. اور جب ایک ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ایک رکھ کر کوئی سمجھے کہ مطمئن ہو گئے تو وہ بڑا بے وقوف ہے. کب وہ ختم ہو جائے، کب ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے. تو کم سے کم ایک اور ہونا چاہیے. ابھی ہم لوگوں کے پاس ایک ہے. مسعود صاحب نے ٹنکی اپنی جانب سے پہلی بار فل کرا دی. اس طرح سے یہ چیز آگے بڑھے. کوئی لفاظی نہیں کرنی، کوئی بڑی تقریر کا موقع نہیں. آپ حضرات سب جانتے ہیں اگر یہ خدمت ہے تو مبارک. ہم لوگوں کے ساتھ ایک دقت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں.
اگر کوئی کہے کہ ایمبولینس مبارک ہو گیا، کیا منحوس چیز کا آپ نام لے رہے ہیں؟ نہیں، منحوس کوئی چیز نہیں. منحوس تو وہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کی خدمت سے انکار کر دے، وہ منحوس. اب وہ نحوست، خدمت سے کام آ جانا، یہی بڑی مبارک بات ہے. تو یہ ایمبولینس آپ سب کو بشمول خود مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قاعدے سے چلانا، لوگوں کے کام آنا، بغیر نام پوچھے کام آنا، بغیر مذہب پوچھے کام آنا، بغیر مسلک پوچھے کام آنا. بلکہ سلسلہ ایک فنڈ بنانے جا رہا ہے جس میں جو نہیں پے کر سکتا اس کے بھی کام کہ بھائی تم غریب ہو، تم کیسے ایمبولینس میں خرچہ دو گے، تم لے جاؤ ٹھیلے پر. نہیں، سلسلہ کہے گا ہم ایمبولینس تم لے چلو، تم کو ضرورت ہے اور تم بھی میرے جیسے انسان. ہم تم کو یہ ایمبولینس اس لیے دیں گے کہ تم انسان ہو، اور انسان کی ضرورت کو انسان پورا کرے. اس سے بڑی بات انسانیت کی ہو نہیں سکتی. اس جذبے کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اس ایمبولینس کا قوم کے نام، پٹنہ والوں کے نام، دھرم، سمپردائے، بھاشا اور ریجن اور چہرہ اور پہچان سے اوپر اٹھ کر یہ ایمبولینس کام آ سکے، یہی ہم لوگوں کا سپنا ہے. اور آج مبارکباد اس کی ہے کہ سپنا ساکار ہونے جا رہا ہے، خواب کی تعبیر ملنے جا رہی ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ غیر معمولی اجتماع ختم کیا جائے اور دعا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن